من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك وليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون
ظلمات في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم بر محمد و آل محمد صلوات آئل مہمان علامہ قبلہ نسیم حیدر زیدی صاحب جن تشریف فرماتی چکا ہیں بلا کے تاخیر جے اجو کے موضوع تے نظام ولایت فقیہ میں مجتہدین جو کردار ان موضوع تے خطاب کندہ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد محمد ان وقت سملت میں سائیوں پانجے آئل مہمان علامہ ڈاکٹر نسیم حیدر زیدی صاحب جن کے توجہ کے ہیں موضوع کے خطاب کرن فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد وعلی ولیہ و وصیہ و امینہ و خلیفتہ و ذریتہ و باب الحکمہ سید الوسیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین و حجتہ علی العالمین اما بعد فقال مولانا امام العسکری علیہ السلام وَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعِ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ صلوات پڑھیں عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان نظام ولایت فقیہ اور مجتہدین کا کردار ہے۔ فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ کی حدیث کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہماری غیر موجودگی میں ان فقہا کی طرف رجوع کیا جائے جو ہماری احادیث کو نقل کرتے ہیں۔ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے اوپر حجت خدا ہیں، وَأَنَا، اور میں، انا حجت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں، اور یہ تمہارے اوپر حجت بنائے گئے، میری طرف سے یہ ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے انسان کو ایک عظیم الشان فطرت پہ پیدا کیا۔ فطرت وہ چیز ہے کہ جس میں کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ ہے کہ جو ہر زمانے میں ہو. عادت ہر زمانے میں نہیں ہوتی، عادت وقت کے گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے انسان کی. کیا بات، واہ بھیا. لیکن انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، یہ ہر زمانے میں ہوتی ہے. چاہے وہ آدم کا دور ہو، خاتم کا دور ہو، آج کا دور ہو، فطرت تبدیل نہیں ہوتی. انسان کی عمر میں بھی تبدیل نہیں ہوتی، بچپنے میں بھی وہی ہے، جوانی میں بھی وہی ہے، بڑھاپے میں بھی وہی ہے. فطرت تبدیل نہیں ہوتی. اسی طرح سے فطرت کا تعلق مکان سے نہیں ہے، ایک جگہ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو، یوں نہیں. یہاں بھی ہوگی، کراچی میں بھی ہوگی، پاکستان میں بھی ہوگی، جاپان میں بھی ہوگی، دنیا کے ہر ملک میں آپ کو فطرت ملے گی. یہ تبدیل نہیں ہوتی. آپ سفر کریں یہ تبدیل نہیں ہوتی، اور ہر ملک میں پائی جاتی ہے. یعنی نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ لسان کی قید ہے، نہ قوم کی قید ہے، نہ قبیلے کی قید ہے. یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے فطرت، ہر انسان میں موجود ہے. خدا نے جو فطرت انسان کو بہت ساری عطا کی، ان میں سے ایک فطرت انسان کی اس کا نظم دوست ہونا ہے. انسان کو نظم پسند ہے، اس کی طلب میں ہے انسان. اور انسان میں جو فطرتی مطالبات ہیں، جو فطرتی مطالبات ہیں انسان کے، دو کام کرتے ہیں. ایک ان میں ضمانت ہے انسان کی بقا کی، اور دوسری ضمانت ہے انسان کے ارتقاء کی. یعنی انسان اگر فطرت سے ہٹے تو نہ باقی رہ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے. فنا ہو جائے گا انسان اگر اپنی فطرت سے ہٹے. اپنے آپ کو اگر صحیح باقی رکھنا چاہتا ہے تو اپنی فطرت پہ قائم رہے، اور اگر ارتقاء چاہتا ہے، سعادت چاہتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو اس فطرت کے ٹائم ٹیبل کے مطابق حرکت کرتا رہے. نظم ایسی، نظم انہی فطریات میں سے ایک ہے کہ جس پہ انسان کی زندگی کا قوام ہے. جن چیزوں کے اوپر انسان کی زندگی کا قوام ہو، اگر ان میں بے نظمی آ جائے تو انسان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ نے نام سنا ہوگا جالینوس کا. جالینوس یونان سے اس کا تعلق تھا. خاتم الاطباء ہے، یہ بہت بڑا حکیم ہے. گویا حکمت ختم ہو گئی اس کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ جو شہرت ہے تمدن کی، علوم کی، تہذیبوں کی، فنون کی، ان کا منبع اور سرچشمہ یونان کو کہا جاتا ہے. جتنے بھی آپ علوم دیکھیں ان کا منبع یونان کو کہا جاتا ہے. طب بھی ایسے ہی ہے. بکرات سے شروع ہوا اور پھر خاتم الاطباء جالینوس ہے. جالینوس کا نظریہ ہے. کیا نظریہ ہے؟ جالینوس نے کہا کہ اگر انسان کے جسم کا قوام، انسان کی اس کائنات کا قوام، اس کا ارتقاء اور اس کا ٹھہراؤ، اس کی حیات چار چیزوں پہ قائم ہے. اگر یہ چار چیزیں قائم نہ رہ سکیں، ان کا نظم خراب
خراب ہو جائے تو انسان کی تباہی ہو جائے گی، انسان نابود ہو جائے گا، انسان کی زندگی کا سفر جاری نہ رہ سکے گا۔ موت کچھ نہیں ہے، جالینوس کہتا ہے موت کیا ہے؟ ان عناصر کا اپنے ہاتھ سے نظم کو کھو دینا۔ وہ عناصر کیا ہیں؟ وہ چار چیزیں کیا ہیں جالینوس کے نزدیک جس پہ انسان کا قوام ہے؟ نمبر 1 خون، نمبر 2 بلغم، نمبر 3 صفرا، نمبر 4 سودا۔ یہ 4 چیزیں انسان کے بدن میں ایسی ہیں، اگر ان کا نظم چلتا رہے تو انسان صحت مند رہے گا، بیماری کچھ نہیں ہے۔ نظم کا ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ کائنات بالکل اسی طرح سے ہے۔ اگر انسان کے بدن کا نظم بگڑ جائے تو انسان کا بدن تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان 4 قوتوں کو منظم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا بلغم زیادہ نہیں ہونا چاہیے بدن میں، آپ کا خون زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کم ہونا زیادہ، نہ بلغم کم ہونا زیادہ، نہیں تو مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا بھی، سودا بھی اسی طرح سے، صفہ بھی اسی طرح سے۔ اس نظم کو باقی رکھنا ہے۔ یہ آپ کے بدن کا قوام ہے۔ کائنات بالکل ایسے ہی ہے۔ کائنات میں آپ دیکھتے ہیں نظم حاکم ہے۔ اگر سسٹم کائنات میں خلل آ جائے قیامت کچھ نہیں ہے، اسی نظم کا بگڑنا ہے۔ کیا بات ہے، واہ بھیا۔ اور یہ انسان کی فطرت میں کہ وہ نظم کو دوست رکھتا ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ آئیں اور کرسیاں الٹی پڑی ہوئی ہوں؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ آپ سے کسی نے کہا ہے؟ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری فطرت ہے یہ۔ آپ کو جنگل اچھا نہیں لگتا لیکن باغ اچھا لگتا ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ باغ میں نظم ہے، جنگل میں نظم نہیں ہے۔ آپ کو ویرانی جگہ پہ جانا اچھا نہیں لگتا، جو گھر الٹے پڑے ہوں، جن کی چھتیں گری ہوں، جن کی دیواریں گری ہوں، کیوں؟ آپ ویرانی میں جانا پسند نہیں کرتے، کہا اس لیے کہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت مجھے نظم سکھاتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان۔ آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں کائنات میں نظم کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ جو میری کائنات ہے اس کائنات سے ہم آہنگ ہے مکمل طور سے۔ اگر میں اپنے اعمال کو، سعادت کچھ نہیں ہے، یہ جو میں کہتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی سعادت عطا کر۔ سعادت کچھ نہیں ہے، سعادت اپنے اعمال کو، اپنے نفس کی قوتوں کو منظم کرنے کا نام ہے، بس۔ اور یہ طاقت خدا نے مجھے عطا کی ہے، یہ فطرت مجھے خدا نے عطا کی ہے، یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور یہ سب کے پاس ہے۔ اسے منظم کیسے کروں؟ مجھے تو نے فطرت دی ہے کہ میں نظم دوست ہوں، میں اپنے اعمال کو منظم کروں، اپنے نفس کو منظم کروں۔ کیوں؟ کیونکہ نظم میری بقا کی ضمانت بھی کرتا ہے، اس میں میری بقا کی بھی ضمانت ہے، اور اس میں میری سعادت بھی مضمر ہے۔ تو وہ توجہ کریں، میں نظم چاہتا ہوں۔ وہ نظم کیا ہے؟ جس نے مجھے فطرت عطا کی ہے اس نے نظم بھی کتاب خدا کی صورت میں بھیجا ہے۔ قرآن کچھ نہیں ہے، شریعت کچھ نہیں ہے، کتابیں کچھ نہیں ہیں، جو میری فطرت ایک نظام چاہ رہی تھی، مجھ سے مانگ رہی تھی، قرآن اس کا جواب ہے۔ کیا واہ بھیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 بھیا،
آپ توجہ کریں، کیونکہ کائنات بھی منظم ہے، کائنات غیر منظم لوگوں کو قبول نہیں کرتی، مار دیتی ہے۔ یہ نظم پسند ہے، کائنات کے اندر سسٹم ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک دن سورج مشرق سے نکلے، ایک دن مغرب سے نکلے، ایک دن شمال سے نکلے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سوئے ہوں اور صبح نہ ہوئی ہو؟ یوں نہیں ہو سکتا کہ 48 دن کی رات ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دریائے سندھ نے اگر باہر آنا شروع کیا ہے تو رکتا نہیں ہے، بس باہر ہی آتا چلا جاتا ہے؟ نہیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ اگر آندھیے چلنا شروع ہو تو وہ چلتی رہیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں ایک سسٹم ہے، اگر باہر بھی آتا ہے تو سسٹم کے تحت، واہ واہ واہ، یعنی عجیب نظم ہے کہ اگر طوفان بھی آتا ہے تو سسٹم کے تحت۔ طوفان کچھ نہیں ہے، سسٹم کا بگڑنا ہے بس۔ اس نظم میں جیسے خلل ہوگا خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا منظم ہے کہ بڑے بڑے اسکالرز نے اس کائنات کا جب مطالعہ کیا تو اس کا نام ہی دنیا سے ہٹا کے، کائنات سے ہٹا کے اس کا نام نظم رکھ دیا۔ کیونکہ اس کائنات کا نظم میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لہٰذا کائنات کو منظم کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کسی ہادی کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ کائنات کے پاس ارادہ نہیں ہے، وہ ارادہ الہی سے حرکت میں ہے۔ اور کیونکہ نافرمانی کی گنجائش ہی نہیں تھی، لہٰذا ضرورت نہ تھی کہ کوئی ہادی ہو جو ان کی رہنمائی کرے۔ لیکن جن کے پاس ارادے تھے انہیں فطرت بھی عطا کی، ان کے لیے قانون بھی عطا کیا، اور اس قانون پر چلانے کے لیے کہ کس طرح چلنا ہے ایک ہادی بھی معین کیا۔ آپ توجہ کریں۔ اور کیونکہ فطرت انسانی میں تھا، فطرت انسانی طلب کر رہی تھی، تو اس سے پہلے کہ انسان کو پیدا کیا جائے کہ جو سوال کرے کہ میرا جواب کہاں ہے، تو اسے پیدا کیا جو جواب فطرت انسان تھا، پہلے اسے پیدا کیا، یعنی ہادی پہلے پیدا ہوا۔ واہ 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 بھیا، جواب پہلے ہے، سوال واہ واہ واہ، عجیب ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میرا سوال، آپ کا سوال پہلے ہے، میرا جواب بعد میں ہے۔ کائنات خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہاں جواب پہلے ہے، طلب بعد میں ہے۔ آپ نے جب بھی دعا مانگی تو ایسی چیزوں کی دعا نہیں مانگتے جو ہے ہی نہیں، کائنات میں ہیں، وہ پہلے ہیں، بعد میں آپ نے مانگی ہے۔ دولت مانگی ہے تو وہ پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ آپ جو بھی چیز مانگتے ہیں، آپ شرف مانگیں، آپ عزت مانگیں، آپ کرامت مانگیں، آپ جو بھی چیز مانگتے ہیں وہ پہلے ہے، بعد میں آپ نے مانگی ہے، وہاں جواب پہلے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، واہ بھیا، بہت پیاری تمیز، ماشاءاللہ۔ اس نظم کو قائم رکھنے کے لیے خدا نے انسانوں کے حوالے ایک ٹائم ٹیبل کیا، ایک قانون بنایا۔ شریعت کچھ نہیں ہے، میری فطرت کا جواب ہے بس۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر قرآن نہ آتا، اگر توریت نہ آتی، اگر زبور نہ آتی، اگر شریعت نہ آتی، مسئلہ خدا کا نہیں ہے، میری فطرت تشنا رہ جاتی۔ کیا بات، واہ 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 بھیا، واہ واہ واہ۔ میں ہمیشہ ایک نظام کی طلب میں ہوتا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم اور نظام در حقیقت میرے سوال کا جواب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بس ہر انسان چاہتا ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں، یوں نہیں ہے کہ کوئی مذہب چاہتا ہے، یوں نہیں ہے کہ فلاں ملک والے چاہتے ہیں، فلاں قوم والے چاہتے ہیں، فلاں علاقے والے چاہتے ہیں، فلاں دور والے چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ کا تعلق جس علاقے سے ہو، جس دور سے ہو، جس زبان سے ہو، جس طبقے سے ہو،
عمر کے جس اسٹیج میں ہوں آپ کو ضرورت ہے ایک نظام کی. کیا بات ہے, واہ بھائی, مرحبا مرحبا, کیا بات ہے. اور اس نظام پہ چلانے کے لیے, اور توجہ کریں, کیونکہ میں صاحب اختیار ہوں, نظام قیامت تک کے لیے ہے. انسان مختلف ہیں, ان کی کیٹیگریز مختلف ہیں, ان کی ذہنی صلاحیتیں مختلف ہیں. کیا بات ہے. لہذا ایسے لفظوں کا چناؤ کیا جائے کہ لفظ ایک ہو مگر ہر زمانے پہ حاوی ہو. اللہ اکبر, اور توجہ کریں, واہ بھیا, واہ واہ واہ. ہر زمانے پہ حاوی ہو, یعنی میرے بابا ہوں ان کو بھی جواب دے انہی کی زبان میں. کیا بات ہے. میں آؤں تو مجھے بھی جواب دے, پڑھے لکھوں کا بھی جواب ہو, جوہلا کا بھی جواب ہو, فلاں طبقے کا بھی جواب ہو. الفاظوں کا چناؤ اتنا دقیق ہونا چاہیے. ان چناؤ, کیونکہ الفاظ اتنے دقیق ہیں, لوگوں کی ذہنیتیں مختلف ہیں, ان کے ارتقائی سطوح مختلف ہیں, لہذا ایک ہمیشہ ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کی تفسیر کر سکے ان کے مطابق. کیا بات ہے. آپ توجہ کریں. اللہ اکبر, واہ واہ واہ, واہ واہ واہ, واہ بھائی واہ, واہ واہ. ورنہ میری فطرت بھی ہے, قانون بھی ہے, مگر کوئی ہو جو تفسیر کرے اس کی میرے لیے, اسے تبیین کرے, اسے بیان کرے, اسے کر کے دکھائے. آپ کو پتہ ہے, آپ جس وادی میں جاتے ہیں, جس روڈ پہ جاتے ہیں, اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہیں خطرہ آگے نہ ہو, لہٰذا وہ آگے چلے جو راستے سے ہو کے آئے. آپ پھر مطمئن ہوتے ہیں کہ ایسا آدمی آپ کی رہنمائی کرے, ایسا ساتھ چلنے والا ہو. آپ کو دیکھا ہے, اگر ایک ایڈریس لکھ کے دے دیا جائے تو کبھی آپ ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, لیکن اگر ایڈریس بتانے والا ساتھ موجود ہو تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ صرف اس کے ساتھ ہو جائیں, واہ واہ واہ, واہ بھیا. سعادت پہ خود ہی پہنچ جائیں گے. اسی لیے فرمایا ہے, توجہ کریں کہ سنو, انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ان کے ساتھ سوار ہو جاؤ, نجات پہ خود پہنچ جاؤ. زندہ باد, زندہ باد. بہت پیاری تقریر, ماشاءاللہ. میں ایک سعادت کے راستے پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے بہت اوپر کی منزل پہ جانا ہے, کیونکہ اس نے کہا کیا ہے, ہم نے احسن تقویم میں پیدا کیا اور آیا کہاں, اسفل سافلین میں. مجھے اسفل سافلین سے نکل کے قاب قوسین پہ جانا ہے اور رکنا نہیں ہے, کیونکہ اس نے, توجہ کریں, اس نے جس شخصیت کو میرے لیے اسوہ بنایا ہے وہ عام نہیں ہے, وہ قاب قوسین پہ پہنچا ہے, یعنی جہاں پہ رکاوٹ نہیں ہے, جہاں انتہا نہیں ہے, یعنی مجھے اتنی منزل پہ جانا ہے کہ جس منزل کی کوئی انتہا نہیں ہے. قاب قوسین او ادنا, سبحان اللہ, اس منازل پہ جانا ہے تو وہ جائے, وہ مجھے لے کے چلے. کیا بات, واہ بھیا, کیا کہنا بھائی, کیا کہنا. بہت. عزیزان محترم, مجھے اس منزل پہ جانا ہے, اور دنیا نام ہی رکھا ہے پستی, دنیا پست کو کہتے ہیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں. اس میں خطرات بھی ہیں, کیونکہ پہلے قدم پہ بتایا, کیا بتایا, اے صاحبان ایمان توجہ رہو, ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس نے تمہارے بابا کو بھی پھسلا دیا تھا, یہ تمہیں بھی پھسلا دے گا, اور وہ بھی وعدہ کر کے چلا ہے, یعنی دشمن بھی موجود ہیں. تو پھر
ایسا ہو جو دشمن کو بھی پہچانتا ہو اور مجھے بھی پہچانتا ہو، یعنی بچانا بھی، توجہ کریں، مجھے نکال کے لے جانا بھی جانتا ہو، دشمن سے دفاع کرانا بھی جانتا ہو۔ عزیزان محترم، تو رہبر کا کام کیا ہے؟ رہبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے کیوں ضرورت ہے ایک ہادی کی؟ مجھے کیوں ضرورت ہے ایک نمائندہ الہی کی؟ اور کس دور میں ہے؟ میری فطرت مجھ سے ہر دور میں تقاضا کرتی ہے کہ مجھے، توجہ کریں، ہم نے کہا فطرت ہر دور کی ہے، ہر جگہ کی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت ہر دور میں مجھ سے چاہ رہی ہے کہ کوئی ہو، ایک پروگرام ہو، ایک ٹائم ٹیبل ہو۔ آج کے دور میں جب ہم آج زندگی بسر کر رہے ہیں، آیا میری فطرت مر گئی ہے؟ فطرت تو مرتی نہیں ہے۔ آیا میرے علاقہ تبدیل کرنے سے فطرت تبدیل ہو جائے گی؟ فطرت تو تبدیل نہیں ہوتی، ہر دور میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر زبان میں ہے، ہر قبیلے میں، عمر کے ہر اسٹیج پہ۔ تو اس نے مجھے فطرت دی اور وہ میرے پاس ہے۔ قانون دیا، قانون بھی ہے، قرآن میرے پاس ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر کون کرے گا؟ زمانے کے بدلنے سے احکامات نہیں بدلتے، اگر نہیں بدلتے تو پھر موسیٰ کے بعد عیسیٰ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابراہیم کے بعد موسیٰ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور عیسیٰ کے بعد پیغمبر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ احکام بدلے یا نہیں بدلے؟ آیا مجھے تفسیر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگر تفسیر نہیں چاہیے تھی اور شریعت ختم ہو گئی تھی تو پھر محمد کے بعد علی کیوں آئے؟ علی شریعت تو نہیں لائے تھے، علی قانون تو نہیں لائے تھے، پھر علی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور علی کے بعد حسن کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور حسن کے بعد حسین کی ضرورت کیوں پڑی؟ کس لیے پڑی؟ واہ بھائی، شریعت تو آ گئی تھی۔ شریعت تو اتنی جامع ہے کہ اب شریعت کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ شریعت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قانون کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اتنا جامع بنا دیا تھا۔ اب ضرورت نہیں ہے اس کے آنے کی، تو کیونکہ ضرورت نہ تھی تو نبی آخری آ گیا مگر امام آخری نہیں آیا، کیونکہ اسے ابھی تفسیر چاہیے، اسے تبیین چاہیے۔ ماشاءاللہ، مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ امامت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ نبوت کی ضرورت کیوں آئی پیش؟ ایک ہادی ہو، ایک مبین ہو، ایک مفسر ہو، ایک ایسی ذات ہو جو مجھے دشمن سے آگاہ کرتا رہے، جو میرا دفاع کرتا رہے۔ کوئی تو ہو جو کھڑا ہو، مجھے بتائے کہ دشمن کیسے حملہ کرے گا، یہ شیطان کیا کر سکتا ہے، اس کے حملے کہاں سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پیغمبر چلتے رہے، نبوتیں چلتی رہیں، شریعتیں آتی رہیں، اور جب شریعت ختم ہو گئی، نبوت کو روک دیا مگر امامت کو نہیں روکا۔ کیوں؟ امام علی کے کام کیا تھے؟ توجہ کریں، امام علی ہادی، رہبر، اور پیغمبر کو معلوم ہے، توجہ کریں، جو امام علی علیہ السلام کی اور خدائی رہبریت کو نہیں مانتے، جس طرح سے زمانے کو تفسیر کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، اس کی تبیین کے لیے، اس کی عملی تفسیر کے لیے، اور دشمنوں سے آگاہی کے لیے، دفاع کے لیے، اس دور میں پیغمبر کی ضرورت تھی، پیغمبر کے جانے کے بعد علی کی زمانے کو ضرورت ہے، جو بالکل اسی طرح تفسیر کر سکے جیسے پیغمبر نے کی ہو، جو اسی طرح نماز پڑھ کے دکھا سکے جیسے پیغمبر نے پڑھی ہو۔
جو شیطان کے حملوں کو اسی طرح سمجھے جیسے پیغمبر سمجھتے ہوں. شاید اسی وجہ سے پیغمبر نے علی کو اتنا قریب کیا اپنے، اور یہ کہہ کے لوگوں کو کے سامنے بات کی، یا علی آپ کا صرف نفس ہی میرا نہیں ہے، آپ میرے اتنے قریب ہیں کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یعنی آپ کا خون بھی میرا خون ہے، آپ کا گوشت بھی میرا گوشت ہے، آپ کا نفس بھی میرا نفس ہے، آپ کی ہر چیز میری چیز ہے، آپ کے پاس وہی آئیڈیالوجی ہے، آپ کے پاس وہی بات ہے. اس لیے آپ نے دیکھا تھا جب مولا کائنات نے تلاوت کی نا قرآن کی ولادت کے وقت، تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا علی آپ نے موسیٰ سے بہتر توریت پڑھی، آپ نے عیسیٰ سے بہتر انجیل پڑھی، قرآن ویسے ہی پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. آپ قرآن کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں. امامت کی ضرورت توجہ کریں تو رہبر کی ضرورت ہر دور میں ہے، کیونکہ یہ میری فطرت کی آواز ہے. میری عقل مجھے کہتی ہے کہ کوئی ہادی ہونا چاہیے جو تفسیر کرے. زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے احکامات بدل رہے ہیں. عزیزان محترم، اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور امام وقت جب پردہ غیبت میں جا رہے ہیں، غیبت کا زمانہ آیا، امام وقت پردہ غیبت میں ہیں، اتنا عرصہ بیت گیا، 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا. کیا اس غیبت کے لیے، اس غیبت میں خداوند متعال کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے؟ انسانوں کو بغیر ہادی کے چھوڑ دیا. کوئی ہے جو قرآن کی تفسیر کرے؟ کوئی ہے جو پیغمبر کی احادیث کی تفسیر کرے؟ کوئی ہے جو قرآن کی عظمت کو بچائے؟ کوئی ہے جو پیغمبر کی احادیث کی عظمت کو بچائے؟ پیغمبر کی احادیث میں اس دور میں بھی قرآن میں تو تحریف نہ کر سکے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پیغمبر کی احادیث میں تحریف نہیں کی گئی؟ کون سا ایسا اسلامی فرقہ ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ پیغمبر کی احادیث میں تحریف ہوئی ہے؟ جعلیات آئیں، اسرائیلیات آئیں. کون بتائے گا آپ کو کہ پیغمبر کی احادیث میں اسرائیلیات آ گئی ہیں، اس میں جال سازی ہوئی ہے؟ آیا کوئی نہ ہو جو دین کا دفاع کرے، جو دین کی صحیح تفسیر کرے؟ عزیزان محترم، اگر کسی بھی دین میں، کسی بھی کتاب میں تحریف ہو جائے تو پھر وہ چاہے اللہ کی کتاب کیوں نہ ہو، قابل ہدایت نہیں ہوتی. یعنی اللہ کی بات بھی ہو تو قابل ہدایت نہیں ہے. جیسے انجیل، جیسے توریت، جائے کہ رسول اللہ کی حدیث ہو، جو تبیین ہے کس کی؟ قرآن کی. جو تفسیر ہے قرآن کی. لہذا ضرورت تھی اس بات کی. کیا عقل انسان نہیں کہتی کہ غیبت میں کوئی ہادی ہونا چاہیے، کوئی رہنما ہونا چاہیے جو لوگوں کی ہدایت کرے، جو لوگوں کی تفسیر کرے، جو لوگوں کو بدعت سے بچائے، جو لوگوں کو شیطانی حملوں سے بچائے؟ ہر دور میں شیطان موجود ہے، ہر دور میں انسانوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں، جدید مسائل پیش آ رہے ہیں. پیغمبر کے دور کے مسائل کچھ اور تھے، علی کے دور کے مسائل کچھ اور ہیں، امام حسن کے دور کے مسائل کچھ اور ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا امام حسن صلح کر رہے ہیں لیکن امام حسین جنگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب حالات بدلتے ہیں تو احکامات بھی بدلتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب امام ہونا چاہیے. جو ہم نے کل بات کہی تھی اقتضاء زمانی، واہ بھیا، کہ زمانوں کا مطالعہ کرے اور اس کے حساب سے
دین کو لوگوں کے لیے تبیین کرے، بیان کرے، ان کی تکالیف، ان کے وظیفوں کو روشن کرے۔ عزیزان محترم، اور وہ عام آدمی نہیں ہونا چاہیے، وہ اسی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جس نے آپ کو فطرت عطا کی ہے، جس نے آپ کے لیے نظام مرتب کیا ہے۔ ہادی بھی وہی مرتب کرے گا، ہادی بھی وہی بتائے گا۔ اگر پہلے قدم پہ اس نے بتایا ہے تو آخری قدم پہ بھی وہی بتائے گا۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی گفتگو ہے، چاہے وہ پیغمبر نے کہیں بھی کہی ہو، لیکن اس نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، یہ بات ضرور کرتے ہیں لیکن اپنی نہیں کرتے، ہماری طرف سے بات ہوتی ہے تو یہ بات کرتے ہیں، یعنی ان کی بات ہماری بات ہے۔ اور بات ہی نہیں بلکہ حتیٰ پیغمبر کو یہ تک کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہیں۔ یعنی پیغمبر کی بات بھی ہماری ہے، پیغمبر کا فعل بھی ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب پیغمبر کے وارث ہیں مولا کائنات، ہم کیا سمجھتے ہیں جب وہ کسی کا اعلان کریں گے؟ پیغمبر سے اعلان کرایا علی کا، پیغمبر بنا نہیں سکتے، اعلان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ علی بنا نہیں سکتے، اعلان کر سکتے ہیں۔ میرے بعد میرا بیٹا حسن ہے، یہ اعلان ہے، جال نہیں ہے، جال کی اجازت نہیں ہے۔ وہی امام اور ہادی بناتا ہے۔ کیا بات ہے کہ جس نے آپ کو فطرت میں نظام عطا کیا ہے، نظام طلب بنایا ہے۔ امام وقت بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب فرزند زہرا یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، اور اب سنو جو سوالات تمہارے ذہن میں اٹھ رہے ہیں، جو تمہاری فطرت تم سے چاہ رہی ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں لیکن کوئی انتظام ہے، تمہاری فطرت تم سے مانگے گی، تمہاری عقل مطالبہ کرے گی، تو میں اس کا جواب ابھی سے دے کے جا رہا ہوں۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ میری غیبت میں رجوع کرو ان فقہا کی طرف، ان محدثین کی طرف جو ہماری روایتیں تم تک پہنچا رہے ہیں، ہماری بات کو تم تک نقل کر رہے ہیں، اور یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ یہ غیبت میں انتظام کیا گیا، اور فقہا کو دین کی ولایت اور حکومت عطا کی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں جو الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي جَعَلْتُ، اور میں نے قرار دیا، فَإِنِّي جَعَلْتُهُمْ حَكَمًا، میں نے انہیں تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے، یہ تمہارے اوپر حق حکومت رکھتے ہیں۔ اور سنو وَرَادُّ عَلَيْهِمْ رَادُّ عَلَيْنَا، اگر تم نے ان کا انکار کیا تو تم نے ان کا انکار نہیں کیا، تم نے ہمارا انکار کیا ہے، اور اگر تم نے ہمارا انکار کیا تو ہمارا انکار نہیں کیا، تم نے اللہ کا انکار کیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ میں خود نہیں بنا، واہ واہ واہ، اس نے مجھے بنایا ہے، یہ خود نہیں بنے، انہیں ہم نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اس چیز کو محسوس کر رہے تھے، لہٰذا خداوند متعال کی طرف سے ولایت فقیہ
فقہا کو ولایت اور حکومت اور رہبری اور ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی۔ عزیزان محترم، ہم نے کہا کہ کبھی نومینیٹ کیا جاتا ہے ہادی کو، اور طریقہ کار دو ہیں۔ کبھی نام بتایا جاتا ہے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، زین العابدین ہوں گے، ایک ایک کا نام بتاتے ہیں، لقب بتاتے ہیں۔ اور کبھی ولایت کا اعلان نام سے نہیں ہوتا، صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کبھی پیغمبر نے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، نام لیا آپ نے۔ اور کبھی ولایت کا اعلان نام سے نہیں کیا، صفات سے کیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم، نام تو نہیں لیا، تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں، کیا بات، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خود ایک آزمائش ہے تمہاری، یہ خود ایک عقلوں کا امتحان ہے۔ اور پھر یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں، بتا بھی دیا کہ یہ شخص کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، جس کی صفتیں یہ ہیں، پھر فرماتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یتبع الا یہدا۔ یہ ساری صفات بتانے کے بعد قرآن نے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب ہادی کی علامتیں کیا بتائیں؟ سنو، ہادی اسے کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی ہدایت کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہو۔ اب یہ انتخاب تم کرو۔ صفات بتاتا ہے، چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو محتاج ہدایت ہے۔ آیا وہ ہوگا ہادی جو جگہ جگہ ہلاکت سے بچ رہا ہو، یا وہ ہادی ہوگا جو جگہ جگہ ہلاکت سے بچا رہا ہو؟ عزیزان محترم، وہ ضرورت جو آج کے دور میں انسانوں کو رہبری کی ہے، عقلی لحاظ سے، میری فطرت کے حساب سے، اور احادیث کا جو مجموعہ ہے جو دلالت کرتی ہیں کہ آج کے دور میں کوئی ہادی ہونا چاہیے غیبت میں جو انسانوں کی رہبری کر سکے۔ ایسے ہی رہبر کو ولی فقی کہتے ہیں۔ میں اس جملے کی وضاحت کروں۔ ولایت کے مختلف معنی ہیں۔ ولایت فقی کیا ہے؟ ولایت فقی، ولایت کے معنی دوست کے ہیں، ولایت کے معنی سرپرستی کے ہیں، رفاقت کے ہیں، اور معاشرے کے انضباط اور انسباق کی مدیریت اور رہبریت کا نام ولایت ہے۔ واہ، یہاں ولایت کا تعلق اور اس ولایت کے معنی سرپرستی ہیں۔ ولایت کئی طرح کی ہے۔ ایک ولایت تکوین میں ہے، ولایت تکوینی جس کو کہتے ہیں۔ یہ ولایت کیا ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں اس کی جانا نہیں چاہتا، آپ کو سادے الفاظ میں سمجھاؤں۔ یہ ولایت جیسے مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ جیسے انسان کی ولایت اپنی قوتوں پر، انسان کی ولایت اپنے اعضاء و جوارح پر،
جہاں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ارادہ کیا اور چیز وجود میں آ گئی، یہ ولایت ہے، ولایت تکوین اس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنی زبان سے کہہ تو نہیں رہا کہ حرکت کر، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ولایت تکوین اسی کو کہتے ہیں۔ میں ارادہ کر رہا ہوں، الفاظ بنتے چلے جا رہے ہیں، زبان حرکت کرتی چلی جا رہی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عین کہاں سے نکالنا ہے، غین کہاں سے نکالنا ہے۔ واہ آپ نے توجہ کی؟ واہ بھیا، مجھے اس ہاتھ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ میں ارادے سے یہ حرکت کرتے ہیں، اسے ولایت تکوین کہتے ہیں۔ یہ خدا نے مجھے وجود میں عطا کی ہے، واہ بھیا، میری قوتوں پہ بھی مجھے ایسے ہی ولایت ہے۔ میں سیکنڈوں کے اندر ایک لحظے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کیا یہیں سے میری قوت خیال ایک سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی علاقے کا چکر لگا کے واپس آ سکتی ہے۔ عالم تکوین پہ میرا کنٹرول ہے، کیا بات ہے، قوت کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہندوستان جا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کیا چلا یہ چلی بھی جا سکتی اور آ بھی جائے گی، اور کہوں گا تو وہیں ٹھہری رہے گی۔ واہ بھیا، جس چیز کی تصویر کہیں یہ بنا ڈالے گی، کیونکہ یہ میری ولایت ہے، واہ اس کے اوپر ہر تصویر بنا سکتی ہے۔ میں ذہن کو جیسے ہی کہوں یہ میری تصویر ہے، توجہ کریں، اگر یہ چاہے قوت خیال یہ یاقوت کے پہاڑ کی تصویر بنا سکتی ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، یہ محلات بنا سکتی ہے، جو چیز کہیں یہ بنا دے گی، حتیٰ کہ جس کی تصویر نہیں بنتی، جس خدا کی تصویر نہیں بنتی، یہ اس کی بھی تصویر بنا دیتی ہے۔ آپ توجہ کریں، اللہ اکبر، میری ولایت چونکہ میری نافرمانی نہیں کر سکتی، چاہے صحیح یا غلط، کیا بات ہے، آپ توجہ کریں، واہ واہ واہ، میری ولایت ہے، جو آرڈر ملے گا وہی کرے گی، واہ بھیا، اسے ولایت تکوین کہتے ہیں۔ بس کیونکہ میری ولایت ناقص ہے تو بس میری ولایت اپنے پہ ہے، آپ پہ نہیں۔ صحیح، یہ میرے ہاتھ کو ہلا سکتی ہے، آپ کے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتی ہے۔ یہ میری، توجہ کریں، یہ میری ولایت ہے، اس کے اوپر میں جیسے کہتا ہوں ویسے حرکت کرتی ہے، میں جیسے چاہتا ہوں وہ سوچتی ہے، جو کہتا ہوں وہ کرتی ہے، اعضا بھی ایسے ہی ہیں، لیکن یہ ناکارہ ہو تو پھر ولایت رک جاتی ہے، خلل اگر ان میں ہو جائے تو ولایت ٹھہر جاتی ہے۔ ولایت تکوین اس کو کہتے ہیں۔ کائنات بالکل اسی طرح سے خدا کی ولایت ہے، یہ خدا کے کہنے سے سورج نہیں نکلتا، ارادہ کیا اس کے ارادے سے کائنات وجود میں آتی ہے، اور اس کے ارادے سے کائنات فنا ہو جائے گی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، سبحان اللہ، یہ ولایت تکوین ہے۔ میں بس ولی اپنے بدن کا ہوں، جو کائنات کا ولی ہوگا واہ واہ واہ، وہ کائنات کے ارادے سے حرکت دے سکتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف سوچے گا سورج پلٹے گا، وہ صرف سوچے گا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ صرف سوچے گا ستارے اس کی دہلیز پہ سجدہ کریں، ہوائیں ٹھہر سکتی ہیں، پانی رک سکتا ہے، جب چاہے برسا دے، یہ اپنی اپنی ولایت ہے۔ یہ ولایت تکوین ہے عزیزان محترم۔ انبیاء کو خدا نے یہ ولایت عطا کی، بعض کو ان کے اپنے اپنے مقامات کے اعتبار سے، ولیوں کے پاس یہ اوقات خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ ہو الولی، اللہ کے پاس یہ ولایت ہے ذاتی، باقی جس کے پاس بھی ہے اسے اللہ نے عطا کی ہے۔ اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، جس کا ظرف جتنا وسیع ہوگا یہ ولایت اس کو اتنی ہی عطا ہوگی۔ اس نے ائمہ اطہار کو یہ ولایت عطا کی، کائنات پہ وہ تصرف رکھتے ہیں، وہ ذروں ذروں پہ تصرف رکھتے ہیں،
اس لیے آپ نے دیکھ لیا ذرات ہاتھ پہ آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، درخت چل کے آتا ہے آپ کی گواہی دیتا ہے، جانور آپ کے سامنے بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہر چیز پہ ان کی ولایت ہے۔ عزیزان محترم، یہ ولایت تکوین ہے، یہ ولایت فقہا کے پاس نہیں ہے۔ ولایت فقی میں جو ولایت ہے یہ ولایت تکوین نہیں ہے۔ صحیح، کیا بات ہے، ائمہ کے پاس یہ ولایت ہے جو خدا نے عطا کی، اللہ کے پاس یہ ولایت ہے، کائنات پہ تصرف۔ دوسری ولایت ولایت تشریع، یہ قانون سازی کی ولایت ہے۔ قانون کون بنائے گا؟ انسانوں کے لیے ابھی جو ہم نے کہا کہ یہ منظم ہو، اسے قانون، اس نظم کے لیے جو قانون بنائے وہ کون بنائے گا؟ یہ ولایت بھی خدا کے پاس ہے۔ شریعت پیغمبر نہیں بناتے، شریعت ائمہ نہیں بناتے، وہ پابند شریعت ہوتے ہیں۔ سورہ جاسیہ میں آواز دی ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو شریعت عطا کی، یعنی ہم نے آپ کو شریعت عطا کی ہے، آپ کو عطا کی گئی ہے، آپ شریعت بنانے والے نہیں۔ فاتبعها، آپ اس شریعت کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ فوق شریعت نہیں ہے، تحت شریعت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاتبعها، آپ اس شریعت کی اتباع کریں گے، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور آپ ان لوگوں کی اتباع نہیں کر سکتے کہ جو خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ دو ولایت، یہ ولایت بھی فقہا کے پاس نہیں ہے۔ کیا بات، جو جزئی ہے اس پہ بات نہیں کرتا۔ قانون شریعت، جو اصول قانون شریعت ہیں، یہ ولایت فقہا کے پاس نہیں ہے۔ ولایت فقی میں یہ ولایت مراد نہیں ہے، بلکہ تیسری ولایت ولایت تشریعی یا کے ساتھ ہے۔ وہ پہلا والا عین پہ رک گیا، تشریع، یہ تشریعی یعنی معاشروں کا انسباق، معاشروں کا انضباط، معاشروں کی رہنمائی، معاشروں کی ہدایت کرنے کی سرپرستی فقی کے پاس ہے، اور یہ اس میں نائب ہیں ائمہ اطہار کے اور انبیاء علیہ السلام کے، جو فرمایا العلماء ورثتنا، یہ ہمارے وارث ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ یہ ولایت کے معنی ہیں۔ فقی کے کیا معنی ہیں؟ یہاں فقی سے مراد عزیزان محترم مجتہد نہیں ہے فقط، فقی سے مراد ولایت فقی میں جو ولی فقی ہوتا ہے وہ نہیں ہے جو فقہ پڑھا ہوا ہو، وہ نہیں ہے مراد یہاں پہ ولایت فقی میں۔ فقی یہاں مجموعہ ہے تین چیزوں کا، اگر یہ تین چیزیں اس میں نہ پائی جائیں یہ ولی فقی نہیں بن سکتا۔ نمبر ایک، اجتہاد مطلق، یعنی جتنے بھی فقہ کے ابواب ہیں ان سب میں صاحب نظر ہو، مجتہد ہو۔ یہ ایک بات ہے، ہر باب میں اپنی نظر دے سکتا ہو، ہر مسائل کو حل کر سکتا ہو۔ اگر چند باب کو حل کر سکے، اگر چند مسائل میں حل کر سکے، اگر اقتصادیات کو حل کر سکے، لیکن اخلاقیات کو یا
دوسرے مسائل کو حل نہ کر سکے، یہ ایسا شخص ولی فقیہ نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، عدالت مطلق۔ عدالت مطلق کیا؟ یعنی اپنے نفس، توجہ کریں، عدالت مطلق رکھتا ہو، یعنی اس کے کان گناہ نہ کرتے ہوں، اس کی آنکھیں گناہ نہ کرتی ہوں، اس کی زبان گناہ نہ کرتی ہو، اس کے ہاتھ گناہ نہ کرتے ہوں، اس کے پیر گناہ نہ کرتے ہوں، اس کا نفس گناہ نہ کرے، اس کا ذہن گناہ نہ کرے۔ عدالت مطلق۔ اگر کہیں بھی گناہ کیا، ولایت ختم۔ واہ، ایسا شخص ولی فقیہ نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 3، مدیریت مطلق۔ کیا بات ہے، یعنی انصباغ جانتا ہو۔ ممکن ہے ایک شخص مجتہد ہو، پڑھا لکھا بہت ہو، لیکن یہ شخص گناہ کرے، آنکھ خطا کرے، یہ ولی نہیں بن سکتا، ولایت فقیہ کی سیٹ پہ نہیں آ سکتا۔ نہیں، فقیہ بھی بہت بڑا ہے اس معنی میں، عادل بھی ہے، مگر معاشرے کے انصباغ اور انضباط کو چلا نہیں سکتا، مدیریت نہیں کر سکتا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈرائیونگ کا علم الگ ہے، ڈرائیونگ کرنا الگ۔ آپ نے توجہ کی؟ مجھے گاڑی کے جو بھی آپ اصل پوچھیں میں بتا دوں گا، آپ جتنے نشان مجھ سے پوچھیں میں بتا دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہے ٹریفک کے جو نشان کیا امتحان ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پاس ہو جاتے ہیں، جب کہتے ہیں چلا کے دکھاؤ اب چلتی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ اپلائی بھی تو کرنا ہے ان کو۔ صحیح بات۔ یہ ہے وہ، اگر مجتہد ہو، آپ کہیں یہ 50 سال سے ہیں، 50 سال مسئلہ نہیں ہے، آیا گاڑی چلانا بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اگر مدیریت نہ کر سکے، اگر معاشرے کی اقتصادیات کو کنٹرول نہ کر سکے، کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یہ جانتا ہو، معاشرے میں سے غربت کیسے مٹانی ہے یہ جانتا ہو، معاشرے میں سے فساد کیسے مٹانا ہے یہ تدبیر کر سکتا ہو، دشمن سے دفاع کیسے کرنا ہے، دین کو بچانا کیسے یہ اس کے لیے تدبیر کر سکتا ہو، زمان شناس ہو، مکان شناس ہو، کب لڑنا ہے کب پیچھے ہٹنا ہے۔ جیسے ہم نے کب کہا تھا کہ اسے پتا ہو کہ احتجاج کب کرنا ہے، سکوت کب کرنا ہے، جنگ کب کرنی ہے، صلح کب کرنی ہے، اور یہ کر سکتا ہو۔ جب یہ 3 چیزیں اپنے عروج پہ ہوں، ایسے ہی شخص کو ولی فقیہ کہتے ہیں۔ واہ بھائی، ایسا شخص ہدایت صحیح کر سکتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ ہم نے پوری تاریخ میں یہ دیکھا کہ جو شخص اس سیٹ پہ آج موجود ہے، آج پوری دنیا میں اس نے اپنا لوہا منوایا، ثابت کر کے دکھایا، اتنے سے عرصے میں وہ اجتہاد کیے۔ عزیزان محترم، اگر اجتہاد مطلق نہ رکھتا ہو صحیح تشخیص نہیں دے سکتا، اگر مدیریت صحیح نہ رکھتا ہو، اگر خود عادل نہ ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول نہ رکھتا ہو تو پوری دنیا کو ہلا نہیں سکتا تھا، پوری دنیا کے نفوس کو متاثر نہیں کر سکتا تھا۔
سبحان اللہ. اور آج آپ نے دیکھ لیا وہ رہبر عظیم الشان سبحان اللہ کہ جسے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، کہ جس نے مکتب، آپ مجھے بتائیے کہ کبھی مکتب تشیع کا چہرہ اتنا زیادہ روشن ہو دشمن کے لیے جتنا آج ہے؟ آج کے دور میں مکتب تشیع زیادہ طاقتور ہے یا کل کے دور میں زیادہ طاقتور تھی؟ اگر کل کے دور میں طاقتور ہوتی تو 25 سال علی کنویں میں منہ دے کے نہ روتے، میرا مولا سل نہ کرتا، ہم جناب عباس کو بچا سکتے تھے، ہم علی اکبر کو بچا سکتے تھے، کربلا میں اتنی قربانی دینی نہ پڑتی، ہم زینب کی چادر کو بچا سکتے تھے، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ آئمہ کے دور میں سید سجاد کے گلے میں کوئی توق ڈال سکتا تھا اگر ہم طاقت میں ہوتے؟ امام وقت کی بات ہے جس پہ کائنات کو افتخار ہے، جس کے وجود سے کائنات آباد ہے، بقا پہ ہے۔ آئمہ امام، میرے وقت کا امام، کائنات کی بقا کا بھی ضامن ہے، اس کے ارتقاء کا بھی سبب ہے۔ اگر اس حجت کو نکال دیا جائے تو کائنات نابود بھی ہو جائے گی، ارتقاء سے بھی رک جائے گی۔ لیکن مکتب تشیع آپ نے دیکھ لیا، اس طاقت میں نہیں تھا، لوگ آمادہ نہیں تھے۔ آج یہ صدقہ ہے اس نظام کا، واہ 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 بھیا، جو میرے آقا پردہ غیبت میں جانے سے پہلے مکتب کے حوالے کر کے گئے تھے۔ یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ نظام وہی ہے جو حسین ابن علی نے کربلا میں پیش کیا تھا، کیا بات، یہ نظام وہی ہے جو سیدہ نے کہاں پیش کیا؟ خلیفے کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہماری ولایت ملتوں کو تفرقے سے بچاتی ہے، سبحان اللہ، ہماری ولایت ایک سسٹم کا نام ہے۔ آپ نے دیکھ لیا آج سسٹم اہل بیت، اور انہوں نے یہ کہہ کے اس کا تعارف کرایا، ما ہرچے داریم از کربلا داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے کربلا کا صدقہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں خود تھا اس تقریر میں، رہبر عظیم الشان مشہد کے اندر امریکیوں سے یہ خطاب کر رہے تھے کہ اگر تم نے دشمن شناس ہونا چاہیے، رہبر دشمن کو للکارنا جانتا ہو، خیبر شکن کا بیٹا ایسے ہی ہونا چاہیے جو اسرائیل کو للکار سکتا ہو، جو زمانے کے شیطانوں کو للکار سکتا ہو، وہ اپنی تلوار کے ٹوٹ جانے پہ خوفزدہ نہیں ہے، سبحان اللہ، اسے ایمان اللہ کی طاقت پہ ہے، اسے ایمان حسین ابن علی کی آئیڈیالوجی پہ ہے، اس نظریے پہ ہے جو حسین دے کے گئے تھے۔ اور آپ نے یہ جملے کہے تھے، اے امریکہ، اے اسرائیل، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایران کو ختم کر دو گے تو یہ تمہاری بھول ہے، ممکن ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہو، مگر اتنا یاد رکھنا تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جس کا ہر بچہ حسینی ہے، اور جو حسینی ہوتا ہے وہ ہر بچہ ایٹم بم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ نے دیکھ لیا جنگ خندق لڑی، خوب ضروری تو نہیں ہے کہ نام خندق ہو، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو گئیں۔ خندق کیا ہے؟ یہی تو ہے، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو گئی ایک ساتھ اور رسالت کو نابود کرنا چاہتی ہیں، اور کوئی مقابلہ پہ کھڑا نہیں ہوتا۔
سوائے حیدر کرار کے. اور پیغمبر نے اسی لیے فرمایا آج کل ایمان. اور جب کسی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ کل ایمان، آپ نے کہا کل اسلام. کل کفر کے مقابلے میں اگر مسلمان ہو تب بھی یہ کل اسلام ہے، اب اگر مومن ہو تو یہ تب بھی کل ایمان ہے. یا مسلمان ہو یا مومن ہو، علی کی چوکٹ پہ نہیں آؤ گے تو نہ اسلام ملے گا نہ ایمان ملے گا. آپ کھڑے رہے، للکارا آپ نے، اب آپ نے دیکھ لیا دشمن کا کیا حشر کیا. آج بھی ایسے ہی ہوا، پوری دنیا کو شیطان بزرگ للکار رہا تھا. آپ بتائیں مجھے کون سے ملک میں طاقت ہے جو امریکہ کو للکار سکے؟ کسی بھی ملک میں طاقت ہو جو امریکہ کے کیپٹن کو مار سکے، امریکہ کے کسی فوجی کو مار سکے، امریکہ کے کتے کو نہیں مار سکتے یہ. لیکن آپ نے دیکھ لیا وہ ولی فقیہ، نظام ولایت فقیہ کا حامل، جب اس نے شیطان بزرگ کو للکارا تو وہ خود بے نفس نفیس میدان میں موجود تھا. خوف زدہ نہیں ہے، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. یہ بھی ممکن تھا امریکہ کو مارنا ہی تو تھا، مارنا ہی تو تھا. نہیں مارنا نہیں ہے صرف، بلکہ توجہ کریں، کسی شخص کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلی چیز اس کی عزت و آبرو ہے، وہ خاک میں ملانی ہے. لہذا خود میدان میں اترا رہبر کبیر، اور آپ نے دیکھ لیا وہ خود وہاں موجود تھے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے مارا امریکہ کے اڈے پہ حملے، کس نے کیے، اسے کس نے اڑایا، جو ہمیشہ ہر ملک یہی کرتا ہے اگر کرنا چاہے تو. اول تو کسی میں پاور نہیں ہے یہ کہ وہ یہ کام کر سکے. اور آپ نے دیکھ لیا آخری حملے، توجہ کریں، عراق کے اندر جو امریکہ کا اڈا اڑایا گیا، آپ کو معلوم ہے وہ عراق کی زمین کا آخری نقطہ ہے، اور جہاں سے حملہ ہوا وہ ایران کی سرزمین کا آخری نقطہ ہے. یعنی قریب میں نہیں اڑایا، آخری نقطے کو آخری نقطے سے اڑایا. اور یہ کہہ کے امریکہ کے جو کیپٹن تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، بچ سکتے ہو تو بچو، حیدر کرار کا بیٹا آ رہا ہے. یہ چپکے سے حملے کرنے والے نہیں ہیں، یہ پیچھے سے خنجر گوپنے والے نہیں ہیں کہ جو دشمن کے پیچھے تلوار لے کے چلے اور جب دشمن رخ موڑے تو پھر یہ آگے ہو اور دشمن ان کے پیچھے ہو. تاریخ نے ایسے بہت سے بہادروں کو ثبت کیا کہ جب علی مارتے تھے اور دشمن بھاگتا تھا پھر یہ اس کے پیچھے بھاگتے تھے. عزیزان محترم، اور وہ ان کا کہنا یہ تھا، دنیا کی سپر پاور طاقتیں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں چیونٹی حرکت کرتی ہے تو ہماری، توجہ کریں، ہماری تمام اطلاعات چیونٹی کی حرکت کو جج کرتی ہیں، چیونٹی کی حرکت کو جج کرتی ہیں. اور 11 ڈرون طیارے اس اڈے کی حفاظت کر رہے تھے، کوئی چیونٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی وہاں پہ. آپ کو پتہ چلا جب ابابیل آتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ابراہ کے ہاتھی بھی ہوں تو کھائے ہو بھس کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ آواز خدا ہے، پھر اس کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر آپ چاہے جتنا انتظام کریں، جس طرح سے ذوالفقار کی کاٹ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اسی طرح آپ کو پتہ چلا وہاں سے فائر ہوا، ایک فائر نہیں ہوا، مسلسل فائر پہ فائر ہوئے، اور ڈرون جو طیارے کھڑے ہوئے تھے انہیں روکنے کے لیے ایک طیارہ بھی ایک حملے کو نہیں روک سکتا. وہاں پہ پورا اڈا بھی برباد ہوا، عراق بھی چھوڑا، قطر سے بھی بھاگے. واہ بھیا.
صرف جانیں نہیں گئیں، اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ امریکہ کی ذلت ہو گئی پوری دنیا کے اندر، اور اس کی جو عزت و آبرو تھی خاک میں مل گئی۔ اور وہ جو ایک ابوہت اس نے قائم کی ہوئی تھی کہ امریکہ یعنی شکست ناپذیر، اسے توڑا نہیں جا سکتا، اس خیبر کو اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ حیدر کرار نے کل ثابت کیا تھا اسے توڑا جا سکتا ہے مگر طاقت خدا ہی چاہیے۔ کل بھی خامنائی نے اسی امریکہ کو ذلیل کر کے بتایا ذلیل ہو سکتا ہے مگر خدائی طاقت چاہیے۔ اگر کسی دور میں ایسی طاقت کسی کے پاس ہو تو لائے، کسی مرد شجاع کے پاس ایسی طاقت ہو، کسی ملک کے پاس ایسی طاقت ہو، کسی کے پاس ایسی تدبیر ہو، کسی کے پاس ایسی اقتصادی ترقی ہو، ٹیکنالوجی ترقی ہو، اتنے سے عرصے میں آپ مجھے زندان میں بند کر دیں اور آپ کہتے ترقی کریں، ترقی کر کے دکھائیں۔ آپ مجھے شعبہ ابی طالب میں بند کر دیتے اور پھر کہتے ہیں ترقی کریں۔ ایران بالکل اسی طرح سے، حکومت اسلامی اسی طرح سے، یعنی پوری دنیا نے طاقتوں نے پابندی لگا دی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر، امریکہ کے صدر کا یہ اعتراف تھا، ہم نے جتنا پیسہ ایران کے خلاف استعمال کیا، جتنی طاقت، جتنی پابندی حکومت اسلامی اور حکومت ولایت فقیہ کے خلاف استعمال کی، اگر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے خلاف بھی استعمال کرتی وہ نابود ہو جاتی، مگر ولایت فقیہ نہ نابود ہوئی ہے نہ مٹی ہے بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، بات کو ختم کروں، یہ طاقت ہے جو کام پیغمبروں نے کیا، جو کام ائمہ نے کیا، اسلام کے وقار کو محفوظ کیا، عزت و آبرو کو بچایا، مکتب کی حفاظت کی، بدعتوں سے بچایا، عزیزان محترم اس کی آئیڈیالوجی کو صحیح معنی میں بچایا۔ یہ ذمہ داری ہے فقہا کی، اور آپ نے تاریخ میں ملاحظہ کیا ان کے سر کٹتے رہے، وہ جلا وطن ہوتے رہے، زندگی غربت میں گزارتے رہے، مگر ایک لحظے کے لیے بھی اپنے ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوئے، اور یہ کاررواں اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا۔ جس طرح سے معصومین علیہ السلام ہمیشہ یہ عرض کیا کرتے تھے کہ سب سے اہم عزیزان محترم کسی بھی ملت کی استحکام پر دلالت کرتا ہے اور اس کی ترقی کا سبب ہے تو وہ اس ملت کی اپنے رہبر کی اطاعت ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا کہ جو اس نے قدم اول پہ سمجھایا تھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کہ بات عبادت کی نہیں ہے، بات سجدے کی نہیں ہے، مجھے سجدے نہیں چاہیے، عبادت نہیں چاہیے، اطاعت چاہیے۔ آپ توجہ کریں، اطاعت بہت اہم ہے، اگر اطاعت نہ ہو ملتیں نابود ہو جاتی ہیں۔ ملتوں کی ذمہ داری یہی ہے۔ مولا نے اگر کل شکوہ کیا، آپ نے دیکھ لیا، رہبر انقلاب آج کا ولی فقیہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں حیدر کرار کے پاؤں کی خاک کے ذرات میں سے ایک ذرہ ہوں۔ آج کا ولی فقیہ یہ کہتا ہے، آپ نے پاور دیکھا اس کا، یعنی جو وقت کے شیطان کو للکارے، جو پوری دنیا کی، میں آپ کو امریکہ کی طاقت بتاؤں، امریکہ عزیزان محترم اتنی طاقت میں ہے، امریکہ ایک ملک نہیں ہے ایسے ہی ہلکا پھلکا، اور دعویٰ بھی نہیں ہے صرف اس کا، میں آپ کو بتاؤں امریکہ اتنی طاقت میں ہے، ایک وقت میں 5 دنیا کے بڑے ممالک سے ایک ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، 5 بڑے ممالک سے، جس میں فرانس،
جرمنی، برطانیہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے اوپر ہے، چائنا، جاپان، ان 5 ممالک کو ایک ساتھ امریکہ شکست دے سکتا ہے۔ اتنے پاور میں ہونے کے باوجود وہ علی کے خاک کے ذرے سے شکست کھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملت اس کی مطیع ہے، جو ملت اس کے پاس ہے وہ اس کا سرمایہ ہے۔ اس کی ملت ایسی ہے، اس کے جوان غلامان علی اکبر ہیں، اس کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر کے غلام ہیں، اس کی خواتین حضرت زہرا اور زینب کی کنیزیں۔ جس رہبر کو کنیزیں مل جائیں وہ پوری دنیا کے شیطانوں کو للکار سکتا ہے، لیکن جس کو خود زہرا مل گئی، جس کو خود زینب مل گئی، آپ نے دیکھ لیا وہ کنویں میں کیوں بیٹھ کے روتا رہا؟ اس لیے کہ ملت ناکارہ تھی، ملت بیکار تھی۔ جو کل ہم نے بات کی تھی، میں ذہن کا کیا کروں گا جب ہاتھ ہی فلج کیا ہوا ہو، اس ذہن کا کیا کروں گا جب آنکھیں دیکھتی نہ ہو، ان ذہن کا کیا کروں گا جب کان سنتے نہ ہو۔ عزیزان محترم، ملت کی ذمہ داری یہ ہے، سب کی ذمہ داری یہ ہے، اور یہی وہ جملہ تھا جو ائمہ کی بھی وصیت تھی، اور پھر رہبر نے بھی یہی وصیت کی، پشتیبان ولایت فقی باشی۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو ملک بچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ولی فقی کی پشتیبانی ہے، اس کی آواز میں لبیک کہنا ہے، اس کی نصرت کرنا ہے۔ اگر تم نے اس کی نصرت کی تو تمہیں ملک بچانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملک بچا لے گا۔ سبحان اللہ، واہ بھیا۔ لہذا عزیزان محترم، ولی فقی اور مجتہدین کو صحیح پیش نہ کیا گیا یا صحیح پیش نہ ہوئے، یہ کوئی ائمہ کے مقابلے پہ الگ سے چیز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ خاک کے پائے اہل بیت ہیں، وہ ولایت عظمیٰ ہے جو اہل بیت کے پاس ہے، وہ ولایت کبریٰ ہے جو اہل بیت کے پاس ہے۔ اس ولایت سے اس ولایت کا کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ امامت کا کبھی بھی، توجہ کریں، امت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے عزیزان محترم اس مکتب کو آگے بڑھانے والے ہیں، بس مجتہدین انہی کی بات کی تفسیر کرنے والے ہیں، امام وقت کیا چاہتے ہیں اسے آپ کے لیے بیان کرنے والے ہیں، امام زمانہ کیا چاہتے ہیں۔ نظام ولایت فقی در حقیقت امام وقت کے لیے منتظرین کو آمادہ کرنے کا ایک سسٹم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ توجہ کریں، اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ سسٹم اپنا کام کر چکے گا، منتظرین آمادہ ہو جائیں گے، جتنا زیادہ آپ ساتھ دیں گے سسٹم آمادہ ہوگا، لوگ تیار ہوں گے، امام وقت کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اس سسٹم کا اور اس نظام کا حصہ بننے کی اور اپنے وقت کے ولی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل ماشاءاللہ، مرحبا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا جان، آپ نے جو شرط بتائی ولایت فقی کی، ولی فقی، دوسری شرط وہ ہے عدل، یعنی اس کا ہر چیز سے گناہ سے پاک ہونا، کیا اس سے اس کی معصومیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک عصمت فعلی ہے اور ایک عصمت منصبی ہے۔ عدالت عصمت فعلی کو کہتے ہیں، اور عصمت منصبی وہ ہے جس کی ضمانت خدا لیتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے جو معصومین علیہ السلام کے ساتھ محسوس ہے۔ نمائندہ ہر ملک میں
اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی فرمان برداری اور نافرمان کے کیا حکم ہے؟ کی ہے جس چیز میں بھی اس میں جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا صحیح نہیں ہے۔ ابھی جو ولایت فقی ہے خامنائی صاحب، پہلے 12 یا 11 سالوں میں پہلے کوئی ولایت فقی رہا ہے یا نہیں؟ یہ فرسٹ ٹائم ہے ولایت فقی بنا ہے؟ نہیں رہی ہے۔ لازم بات ہے، حکومت ابھی تو آئی ہے ہاتھوں میں، اس سے پہلے آپ کے پاس نظام نہیں تھا، حکومت ہی نہیں تھی، تو ولی فقی اکیلے میں کوئی بنتا ہے؟ اور سوال ہے کہ بعض مجتہدین کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی ولایت فقی ہیں، وہ کون سا دعویٰ ہے؟ وہ کس نہج کا دعویٰ ہے؟ بتائے گا کہ وہ کس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے، کہ اس کے پاس کس قسم کی ولایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر وہ تشخیص دے رہا ہے اپنے آپ کو کہ وہ ولی فقی ہے تو وہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی کوئی گنجائش ہے کس قسم کی؟ جی گنجائش یہی ہے نا کہ وہ جو مجتہد ہے، صاحب نظر ہے، وہ جو ہے اپنے آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ ولایت فقی جو شرائط ہیں اس میں وہ اس کے پاس موجود ہے، تو وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں ولی فقی بھی تھا۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا آغا شیخ محمد بشیر نجفی صاحب سے ولایت فقی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی ولایت فقی ہیں۔ جی، اگر میں آپ کا جو منصب ہے اس کا تعلق کیونکہ صفات سے ہوتا ہے، کیونکہ نومینیٹ تو نہیں کیا ہوا۔ اگر نومینیٹ کرتے ہیں امام کسی کو، جیسے نواب اربعہ تھے، تو آپ نے کہا بھائی حسین بن رو میرے نائب ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی تھی، پھر تو گنجائش نہیں رہتی۔ جب بات آ جاتی ہے صفات کے اوپر، تو اس میں ہم نے جیسے ابھی بتایا کہ اجتہاد مطلق ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ عدالت مطلق ہو، کہ ہم نے کہا مدیریت مطلق ہو، ٹھیک ہے، پھر جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کی جو تشخیص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ جی بعض لوگ کہیں کہ فلاں صاحب کے پاس جو ہے وہ اجتہاد مطلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو ولی فقی بنتا ہے لازم بات ہے وہ جہاں پہ اکثریت اور زیادہ لوگ جو مجتہدین یا جو یعنی اہل خبرہ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، وہ جس کے اجتہاد کو مطلق ہو، عدالت مطلق ہو، اور جس کی مدیریت مطلق کے قائل ہوتے ہیں، بالآخر ایک نظام کے تحت جو ہے وہ رسمی طور پہ، قانونی طور پہ جو ہے وہ ولی فقی ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ہم نے کہا نا کہ اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ صفات ہیں، صفات بتائیے، تو اگر ایک آدمی ایک مجتہد ہے وہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہے کہ یہ میرے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہ اختلاف کر سکتا ہے، وہ کوئی ایسی مشکل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی جو ولایت فقی ہیں وہ امام خمینی اور علی خامنائی ہیں، پہلے نہیں تھے، تو اس سے پہلے جو ہم نے جو کہا ہے کہ پہلے نہیں تھے وہی بتا رہا ہوں، وہی میں بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے فرمایا ابھی حکومت یہ ابھی ہوئے ہیں، وہی میں بتا رہا ہوں۔ جیسے ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت علی جو تھے وہ مسلمین کے حاکم بنے، ٹھیک ہے، تو چوتھی خلافت میں آپ کیا ہیں، حاکم بنے اور امام بنے، ٹھیک ہے، ایک نظام کے تحت، یعنی ساری لوگوں نے استقرار ہو گئی حکومت۔ پہلے بھی آپ جو ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جب لوگ آ کے سسٹم کے تحت ایک بنائیں گے تو تبھی آپ بنیں گے، ٹھیک ہے، آپ پہلے بھی امام ہوتے ہیں، آپ کے اندر پہلے بھی یہ ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن کوئی نظام ہی نہیں ہے تو آپ حکومت اس پہ کریں گے۔ تو ولی فقی بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ولی فقی ہم نے کہا کہ ولی فقی خمینی صاحب سے پہلے بھی مثال کے طور پہ جس فقی کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں وہ اپنے وقت کا ولی فقی ہے۔ نظام کی بات کی ہے ہم نے، یہی تو ابھی بتا رہے ہیں کہ نظام حکومتی سسٹم میں اس طرح سے جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ خمینی صاحب کے دور میں آیا، ٹھیک ہے، کہ باقاعدہ آپ خود ولی فقی، خدائی لحاظ سے بھی آپ کے اندر وہ صفات ہے، اور باقاعدہ آپ کو یہ موقع ملا کہ ایک سسٹم میں ایک حکومت بنا سکے۔ اس سے پہلے یہ موقع کسی کو نہیں ملا، اور اب خمینی صاحب کے بعد خامنہئی صاحب۔ باقی ولی فقی پہلے سے ہی تھے۔ آپ اپنی سکھے میں حکومت نہیں بنا سکتے تو پاکستان میں نظام ہے، اتنی تنظیمیں کہاں بنائیں گے؟ اس لیے نظام کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا، یہ تو وہاں بھی نہیں بنتا اگر لوگ نہ ہوتے، لوگ حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ حضرت علی کی حکومت کب بنی؟ لوگ آئے، نہیں آئے تھے تو اکیلے تھے تو نہیں بنا، لوگوں کیا
اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام افراد جو منتظمین ہیں، خصوصاً قبلہ صاحب اور صاحب اور جو بھی افراد اس کے وہ ہیں منتظمین ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ بار الہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، خصوصاً ہمارے قبلہ کو جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تمام مومنین جہاں کہیں بھی شیان حیدر قرار ہیں، ان کی جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ بار الہ امام عصر کی دولت کریمہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔